آئیے آپ کو ہم آج کی بڑی بڑی خبریں سناتے ہیں جو تمام اخبارات، اردو اخبارات بالخصوص کے فرنٹ پیجز کے اوپر آپ کو نظر آئیں گی۔ اس وقت خبریں میں نہیں پڑھوں گا، صرف فرنٹ پیجز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ روزنامہ ایکسپریس کے فرنٹ پیج کے اوپر بڑی بڑی خبریں ہیں، بینر ہیڈ لائنز ہیں، باٹم سائڈ کے اوپر بھی آپ کو تصاویر سے آراستہ مریم نواز، مریم اورنگزیب اور تمام پروجیکٹس آپ کو نظر آئیں گے۔ اخبارات نے بہت اچھے طریقے سے ان کو کوریج دی۔ چلیں دنیا کا اخبار کھول لیتے ہیں۔ دنیا اخبار کے فرنٹ پیج پر بھی حیران کن بات یہ ہے، یہی خبریں لگی ہوئی ہیں، یہی فارمیٹ ہے، یہی مریم نواز ہیں، یہی مریم اورنگزیب ہیں، ہیڈ لائنز بھی بالکل ایک جیسی ہیں، کسی میں زیر زبر کا فرق بھی نہیں ہے۔ چلیں ہو سکتا ہے کہ دونوں اخبارات کے مدیران نے سوچا ہو کہ آج جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ گریٹ پیپل تھنک الائک، تو مل کے انہوں نے سوچا ہو کہ جی ہم نے ہیڈ لائنز بنانی ہے، لیکن چونکہ ہم عظیم لوگ ہیں تو ہمارے دماغ ایک ہی جگہ طرح کی ہیڈ لائنز بنا رہی ہیں۔ جنگ کو دیکھ لیتے ہیں، کمال آپ کو نظر آئے گا کہ جنگ کے اوپر بھی آپ کو یہی ہیڈ لائنز نظر آئیں گی، یہی طریقہ کار ہے، پلیسمنٹ بھی اسی جگہ کے اوپر ہے کہ لوور فولڈ میں کتنا آنا ہے، اپر فولڈ میں کتنا آنا ہے، فونٹ سائز کا کیا ہونا ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ تمام اخبارات کے فرنٹ پیجز کے اوپر یہ خبریں کیوں ہیں۔ اس وجہ سے ہے کہ یہ خبریں نہیں ہیں، اس وجہ سے آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ یہ اشتہارات ہیں۔ اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں اس کی بھرمار آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں 3-4 چیزہ باتیں کروں گا۔ ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیکنیکلی صحافت کے اندر ایسی ایڈورٹائزنگ کیمپین جو اپنے متن کو خبروں کے طور پر شائع کرے وہ قابل تحسین نہیں سمجھی جاتی۔ ان پلیٹ فارمز کی عزت میں بھی اضافہ نہیں ہوتا، پیسوں میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے لیکن عزت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کو نیٹو ایڈورٹائزنگ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں مراد یہ ہے کہ خبر نما اشتہار آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کے لیے یہ فرق روا رکھنا کہ خبر کیا ہے، اشتہار کیا ہے، وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس کو ایڈورٹوریلز کا نام بھی دیا جاتا ہے، جس سے مراد یہ ہے تو یہ ایڈورٹیزمنٹ لیکن ایڈیٹوریل یا اداریہ کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا، ایڈورٹوریلز ہیں۔ انفومرشل کے نام سے دیا جاتا ہے کہ اس میں بظاہر معلومات ہیں لیکن ہیں یہ کمرشل۔ اور جو چوتھی کیٹیگری ہے وہ ہے فیک نیوز کی۔ اچھا کمال بات یہ ہے کہ فیک نیوز کے اوپر آپ قانون سازی کر رہے ہیں، جھوٹی خبروں کے اوپر، مس لیڈنگ خبروں کے اوپر آپ قانون سازی کر رہے ہیں، اور آپ نے اشتہاروں کے ذریعے فرنٹ پیجز کے اوپر، ٹیکنیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے اوپر یہ تہمت لگے یا نہ لگے، الزام ثابت ہو یا نہ ہو، لیکن میں ٹیکنیکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو خبر منفی یا مثبت خبر نہیں ہے اور خبر کے طور پر پریزنٹ کی جا رہی ہے، جو ویور کو، لسنر کو، ریڈر کو مس لیڈ کرتا ہے، بدقسمتی سے وہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا کے زمرے میں آتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم فیک نیوز اور پروپیگنڈا سے کتنے پریشان ہیں، ریاست کی جڑیں ہل جاتی ہیں، اس سے دیواریں جو ہیں وہ جنجنا جاتی ہیں، تمام بڑے بڑے ادارے سے پریشان ہیں۔ ہم نے ہر حال میں فیک نیوز کو اور پروپیگنڈا کو کرب کرنا ہے، کل کرنا ہے، لیکن جب آپ اشتہار کی ایسی کیمپین چلاتے ہیں تو پھر میرے خیال میں جس نے کیمپین بنائی ہوگی اس نے پڑھا نہیں ہوگا کہ ایسی کیمپین کو ٹیکنیکلی کس طرف سے، کس انداز سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پروفیشنل طرف سے، پروفیشنل انداز سے دیکھیں تو یہ پروپیگنڈا کے زمرے میں بھی آتے ہیں۔ اب آ جائیں، یہ تو ہو گئے اعتراضات اخبارات کو ایسے ایڈورٹوریلز، ایسے انفارمیشنز، ایسی فیک نیوز، ایسا پروپیگنڈا، ایسی نیٹو ایڈورٹائزنگ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کریں گے تو آپ کا پلیٹ فارم کی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ کیونکہ کل کو جب میں یہی یا دوسرے اخبارات کھولوں گا تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ نے خبر چلائی ہے یا آپ نے اشتہار چلایا، اور ہر اشتہار کو میں خبر سمجھ کے پڑھ رہا ہوں گا اور ہر خبر کو میں اشتہار سمجھ کے پڑھ رہا ہوں گا، تو آپ نے پیسے تو ٹھیک بنائے ہوں گے لیکن کریڈیبلٹی کی ایسی کی تیسی کر دی۔ اب یہ کہ یہ پیسے کس کے ہیں، تو میرے خیال میں اس کے اوپر اوپن ٹرانسپیرنٹ قسم کا ایک بیانیہ انفارمیشن منسٹر کی طرف سے، چیف منسٹر کی طرف سے آنا چاہیے کہ ہم نے یہ اشتہارات نما خبریں، نما انفارمیشنز، نما فیک نیوز، نما پروپیگنڈا، نما ایڈورٹوریلز، نما نیٹو ایڈورٹائزنگ، نما جو چیزیں جو چھپوائی ہیں ہر طرف، اس کے اوپر پیسہ کتنا لگا، اور یہ ظاہر ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے۔ اب تیسرا اس کے اوپر آ جائیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ سی این این کے اندر جب ہم کام کر رہے تھے تو ایک ٹریننگ اٹلانٹا کے اندر ہوئی، جس کے اندر انہوں نے ہمیں بتایا کہ رپورٹر کا پہلا کام ہے کہ آپ نے کیمرے سے جان چھڑانی ہے۔
تو ہمیں بڑی حیرانی ہوئی کہ کیمرے سے جان چھڑانے سے کیا مراد ہے، آپ تو کیمرے پہ آنے کے لیے ٹریننگ کروا رہے ہیں ہمیں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو اوور ایکسپوجر اپنے آپ کو نہیں دینا، کیونکہ اوور ایکسپوجر کلز یو. اب یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگ کیمرے سے کھیلتے ہیں، جو تصاویر کو جانتے ہیں، اور اس پروفیشن کی بات کر رہا ہوں جہاں پر لامحالہ آپ کو کام کرنے کے لیے ہی کیمرے کے اوپر آنا پڑتا ہے. جو اوور ایکسپوجر ہے اس کی ڈاؤن سائڈ بھی بڑی اسٹرانگ ہے. جب آپ اوور ایکسپوجر کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اس خدشے میں مبتلا نظر آتے ہیں، صحیح یا غلط، کہ آپ کا اصل کام جو ہے وہ سر چڑھ کے نہیں بول رہا یا اس کی وہ دھوم نہیں ہے، لہٰذا آپ کو اس حد تک ڈھول بجانا پڑتا ہے کہ بس ڈھول ہی بجتا رہے اور ہر طرف اس کی گونج ہو. لوگ اس گونج سے تنگ آ جاتے ہیں. اوور ایکسپوجر لیڈران کو بناتا نہیں ہے، ان کو انڈرمائن کر دیتا ہے، اور آپ کی طرف سے ایک ڈیسپریشن نظر آتی ہے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو مارکیٹ کریں. جن پروجیکٹس کی اس کیمپین کے ذریعے تشہیر کی گئی ہے اس میں سے بہت سارے کارآمد پروجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں بھی، اور بہت سارے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے اوپر سوالیہ نشان ہو، لیکن یہ ججمنٹ جو ہے یہ پبلک ڈومین میں پبلک نے دینا ہے اور سنجیدہ فورمز کے اوپر ان کا آڈٹ ہونا ہے. اور آخر میں آ کے سب سے بڑا آڈٹ جو آپ کو نظر آتا ہے کسی بھی پروجیکٹ کا وہ الیکشن کیمپین کے دوران ہے. تو ایڈورٹائزنگ کیمپین جو ہے وہ الیکشن کیمپین کو سپورٹ نہیں کرتی، اور ایڈورٹائزنگ ریزلٹس جو ہیں وہ الیکشن ریزلٹس کو سپورٹ نہیں کرتے. میں اصرار سے آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ صرف ڈیولپمنٹ کے ووٹ نہیں ہوتے اور ایڈورٹیزمنٹس کے تو ووٹ بالکل نہیں ہوتے، ایڈورٹیزمنٹس کے نوٹ بہت ہوتے ہیں، ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو اس سے اثار کماتے ہیں. یہ اوور ایکسپوجر ہے، اس سے اجتناب برتنا چاہیے. اور پھر یہ کہ اگر یہ کیمپین پنجاب حکومت کی ہوتی تو پنجاب حکومت کے دوسرے منسٹرز بھی اس کے اندر نظر آتے، پنجاب حکومت کی پولیٹیکل اونرشپ بھی اس کے اندر آپ کو نظر آتی، پنجاب حکومت کو جو کابینہ چلا رہی ہے اس کی نمائندگی بھی آپ کو نظر آتی. ہر ایم این اے اور ایم پی جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ملنے کو بیتاب ہے، کچھ نے مل لیا ہے، کچھ نے ملنا ہے. اس کے اندر آپ کو پورے کا پورا پروفائل نظر آتا حکومت وقت کا، پارٹی کا، اس کے اندر آپ کو پروفائل نظر آتا کابینہ کا، اس کے اندر آپ کو پروفائل نظر آتا مقامی ایم پی اے کا، ایم این اے کا. اس میں آپ کو کہیں پر وہ پروفائل نظر نہیں آتا. تو جو کیمپین ہے وہ بہت زیادہ مریم نواز سینٹرڈ ہے، اور اس کا رد عمل جو ہے ذرا پارٹی کے اندر سے بھی آئے گا اور ایم پیز کی طرف سے بھی آئے گا. ابھی وہ رد عمل آپ کو محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ اس وقت اٹھان زیادہ ہے، اس وقت طاقت زیادہ ہے، اس وقت ایک پیج بہت سٹرونگ ہے. اور ہم نے دیکھا ہارس اینڈ کیٹل شو کے اندر ایک پیج آپ کو پھر سے نظر آیا. اس کے اوپر میں سیپریٹ کروں گا کہ فوج کو سیاست سے پرے رہنے کے لیے ایک ویژول ڈسٹنس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک ایکوی ڈسٹنس جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے حقیقت میں نیوٹرل امیج کریٹ کرنا ہے یا نیوٹرلٹی کو پروموٹ کرنا ہے تو اس کے لیے امیجری از ویری امپورٹنٹ، لیکن یہ کسی اور اسٹیج میں کام کریں گے. تو یہ بہت زیادہ مریم نواز سینٹرڈ ہے. پارٹی کے اندر صرف ایک چیف منسٹر ہی نہیں ہے، پارٹی کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں جن لوگوں نے ووٹ لے کے پارٹی کو یہاں تک پہنچایا ہے، جو ایم پیز ہیں، جو دھڑے ہیں، جو خاندان ہیں، جو منسٹرز ہیں، ان کا بھی اس حکومت کے اندر اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا چیف منسٹر صاحبہ کا ہے. اور چیف منسٹر صاحبہ چیف منسٹر نہ ہوتی، یہ کوئی بھی چیف منسٹر صاحب اگر ہوتا تو وہ چیف منسٹر نہ بنتا یا پرائم منسٹر نہ بنتا اگر اس کو گراس روٹ کی سپورٹ اویلیبل نہ ہوتی، اگر ایم پیز اور ایم این اے اور منسٹرز کے ساتھ نہ ہوتے، اگر پارٹی کا سٹرکچر اس کو سپورٹ نہ کر رہا ہوتا. تو جب آپ اتنی بڑی کیمپین کو محض ایک شخصیت تک محدود کر دیتے ہیں تو اس کا رد عمل یقیناً آئے گا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس قسم کی کیمپینز کروانے سے وقتی طور پر تو آپ کو ذہنی تسلی ہو جاتی ہے جی کہ دیکھیا نا جی ہر پاسے ساڑی توم ہو گئی، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیمپین چلوائی کیسے گئی ہے، پیسوں کے ذریعے چلوائی گئی ہے. ان اخبارات کے مالکان کو بھی پتہ ہے کہ ان کو کتنے پیسے ملے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے ویور کو، جو یہ اخبار خریدتا ہے اس کیمپین کے لیے نہیں بلکہ اپنی جیب سے پیسے دیتا ہے ریڈر کو، لسنر کو، اگر یہ کیمپین آپ دوسرے میڈیمز پر بھی چلا رہے ہیں، وہ پے کرتے ہیں اپنی جیب سے اخبار خریدنے کے لیے، ٹی وی لائسنس فی دیتے ہیں یا کیبل کے اوپر وہ پیسے دیتے ہیں اشتہار دیکھنے کے لیے نہیں، وہ خبریں لینے کے لیے. اور جب ان کو اشتہار ملتے ہیں خبروں کی صورت میں تو ان کا اعتماد پاش ہو جاتا ہے. اب اگلی مرتبہ کل جب میں یہ اخبارات کھولوں گا تو جب میں ہیڈ لائنز پڑھوں گا تو میں سوچ رہا ہوں گا
کہ یہ ہیڈ لائن ہے یا یہ پارٹی لائن ہے، یہ انفارمیشن ہے یا انفارمرشل ہے، یہ اصل نیوز ہے یا فیک نیوز ہے، یہ جینون مقامی رپورٹنگ ہے یا نیٹو ایڈورٹائزنگ ہے، یہ ایڈیٹوریل آپ نے لکھا ہے یہ ایڈورٹوریل ہے۔ جب میرا یہ اعتماد کا رشتہ آپ کے ساتھ منقطع ہونے لگتا ہے یا اس میں دراڑ آ جاتی ہے تو اس کو ری بلڈ کرتے کرتے ٹائم لگے گا، لیکن ظاہر پاکستان میں آج کل دور کی سوچ کون رکھتا ہے۔